جب میلہ شروع ہوا تو مجھے یہ امید ہو چلی تھی کہ دور دور کے گاؤں دیہاتوں اور شہروں سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ شاید نیاب مجھے یہاں مل جائے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں حارث کے پنکھے کی وجہ سے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ اگر حارث نہ ہوتا تو میں اپنی پیاری بیوی سے کبھی بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو نایاب نے اسے اپنی کہانی سنائی اور حارث کا کارنامہ بتایا کہ اس نے اسے کیسے دریا میں سے نکالا تھا اور اس کی ماں نے اس کو بیٹی بنا کر گھر میں رکھا۔ اس کے شوہر نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس رات نایاب نے بڑے مزے کے کھانے پکائے اور سب کی دعوت کی۔ میلے کے ختم ہونے سے پہلے نایاب کی بنائی ہوئی تمام چیزیں فروخت ہو گئی تھیں۔ حارث کی ماں کے پاس ڈھیروں روپے جمع ہو گئے تھے۔ ایک شام وہ سب لوگ مویشی منڈی گئے اور وہاں سے 2 بہت خوبصورت اور صحت مند بیل خرید کر لے آئے۔ بیلوں کو گھر لا کر حارث بہت خوش تھا۔ وہ ان کے کھانے پینے کے انتظامات کرنے میں لگ گیا۔ اگلے روز نایاب اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ اس نے حارث اور اس کی ماں کا بہت شکریہ ادا کیا تھا اور انہیں تاکید کی کہ وہ ان کے گھر ضرور آئیں۔ اس نے انہیں اپنے شہر اور گھر کے محل وقوع کے بارے میں اچھی طرح بتایا تھا۔ ان لوگوں سے جدا ہوتے ہوئے وہ بہت اداس تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حارث کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ نایاب ان کے گھر سے جائے، مگر مجبوری تھی۔ نایاب کا شوہر بھی رنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ حارث کا باپ بھی اپنے بھائی کے گھر سے واپس آ گیا۔ اسے بہت بڑی فکر لگی ہوئی تھی کہ اس کے جانے کے بعد گھر کا جانے کیا حال ہوا ہوگا۔ وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ بولا، تم نے بہت اچھا کیا۔ وہ رقم جس سے ہم بیل خریدتے تم نے میرے بھائی کے علاج کے لیے دے دی تھی۔ بیماری کی وجہ سے وہ کام پر بھی نہیں جا رہا تھا اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ ہم بہت دنوں تک بیل نہیں خرید سکیں گے۔ ہمیں پھر سے پیسے جمع کرنے پڑیں گے۔ اب تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم نے اپنے بھائی کی مدد کی تھی، اللہ نے ہمیں بھی اس کا صلہ دے دیا ہے۔ ابھی اس کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ حارث دونوں بیلوں کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ انہیں نہلانے کے لیے ندی پر لے گیا تھا۔ اس کے باپ نے جب اتنے شاندار اور خوبصورت بیل دیکھے تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کی بیوی نے اسے شروع سے آخر تک پوری کہانی سنا دی۔ تمام باتیں سن کر حارث کا باپ حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا کہ اب ان کی غربت کے دن بھی جلد ختم ہو جائیں گے۔ حارث کی ماں اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئی تو حارث اداسی سے بولا، اماں مجھے نایاب باجی بہت یاد آ رہی ہیں، ہم ان سے ملنے کب جائیں گے؟ اس کے باپ نے کہا، ان بیلوں کی وجہ سے میں اپنی اس زمین پر بھی ہل چلا کر بیج بوؤں گا جو سالوں سے بیکار پڑی ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ اس سال ہمیں اپنی فصلوں کو بیچ کر بہت سارے پیسے مل جائیں گے۔ ان پیسوں سے ہم ایک اچھی سی گھوڑا گاڑی خریدیں گے اور اس میں بیٹھ کر نایاب اور اس کے شوہر سے ملنے جائیں گے۔ نایاب بیٹی ہماری محسن ہے، وہ بہت بڑی ہنرمند لڑکی ہے اور اس نے ہماری مدد کی، میں بھی اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ سن کر حارث خوش ہو گیا اور بیلوں کو چارہ ڈالنے لگا۔ اس کو اس بات کی بھی خوشی تھی کہ بہت جلد بیلوں کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک گھوڑا بھی ہو جائے گا۔